اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج کی ویڈیو بیسیکلی نہ تو اس ٹاپک پر پہلے جواب آیا اور نہ ہی الحمدللہ اس حقیر کی ویڈیو کے علاوہ کسی نے اس پر ویڈیو بنانے کی کوئی کوشش کی۔ آج کی ویڈیو ہماری امیر المومنین کی اعلیٰ و عرفہ دختر حضرت رقیہ بنت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے لیے، المعروف بی بی پاک دامن۔ مولوی علی رضا رضوی صاحب اور انجینئر مرزا صاحب نے بی بی کے یہاں ہونے پر کچھ عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ مولوی علی رضا رضوی صاحب نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا کہ وہ امیر المومنین کی دختر نہیں ہے جو یہاں پر ہے، معاذ اللہ مولا سجاد کی پوتی ہیں۔ تو پہلے چلتے ہیں مولوی علی رضا رضوی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے جواب رکھے جائیں گے۔ سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا، انہی کے ساتھ وہ جو لاہور میں پاک بیبیاں ہیں، بیبیاں پاک دامن کے نام سے مشہور ہیں یا نہیں؟ تو حضرت رقیہ وہ حضرت علی کی مستقیم بیٹی نہیں ہے، مشہور ہے، لیکن وہ انہی کے زمانے میں آئی ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی پوتیاں۔ دیکھیں مولوی علی رضا رضوی صاحب، عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ جو بیبیاں آئی تھیں اس میں کوئی جھگڑے والی بات تو ہے نہیں کہ مولا سجاد کی پوتیاں یا پھر باقی خواتین اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ لاہور میں جو بیبی ہیں وہ مولا سجاد کی پوتی ہیں، وہ امیر المومنین کی دختر نہیں ہیں، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس پوائنٹ کو ہم آپ کے سامنے رد کیے دیتے ہیں کہ اصل معاملات کیا تھے اور کیا سارا سین ہے۔ مولا علی کی دختر کا نام بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، دختران کی فہرست باقاعدہ آپ کو دکھائی جائے گی، اور مولا علی کی بیٹی کا نام میں اس لیے پہلے ثابت کر رہا ہوں کتابوں سے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ مولا علی کی رقیہ نامی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ وہ نام بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور مختصراً دلائل کے ساتھ، کیونکہ سارے دلائل اگر لاہور والی مقدرہ کے لحاظ سے پیش کر دیجیے وہ پھر پوری ویڈیو کی سیریز چاہیے اس کے لیے، اس لیے اختصار سے میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے۔ پہلی کتاب قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ، جو آپ ہی کے شہر کراچی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی کتاب یہ حضرت ام البنین صلوات اللہ علیہ کی سیرت، مادر ابو الفضل کی، صفحہ نمبر 56 پہ جہاں انہوں نے امیر المومنین کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، وہاں 5ویں نمبر پہ انہوں نے واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے حضرت رقیہ صلوات اللہ علیہ، جو جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ تھی۔ الحمدللہ بالکل واضح، کلیئر کٹ۔ دوسری کتاب اس موضوع پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، مشہور زمانہ مورخ علامہ ارتضیٰ بن رضا نواز پوری رحمہ اللہ تعالی، مطبوعہ مکتبہ شہباز، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں جلد نمبر 3 موجود ہے، تاریخ بنی ہاشم۔ تاریخ بنی ہاشم میں جلد نمبر 3 میں 161 پیج 161 صفحے پہ جو 7ویں دختر امیر المومنین کی انہوں نے ذکر کیے ہیں، بالکل بی بی رقیہ صغریٰ، جو کہ جناب عمر اطرف کی جڑواں بہن تھیں، اور ان سے جناب مسلم ابن عقیل کا نکاح ہوا۔ ویسے یہ عمر اطرف کے بارے میں ایک بات واضح کر دوں کہ بعض روایات میں سرکار کا نام عمیر اطرف بھی ہے، آسن المقال وغیرہ کچھ کتابوں میں۔ خیر یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ عزیزان، تیسری کتاب جو کہ انتہائی معتبر عالم کی لکھی ہوئی ہے، بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑا نام، جن کی بالخصوص مولا کے ائمہ کے اصحاب کے لحاظ سے بہت زیادہ ایفرٹس ہیں، زبدۃ العلماء آغا سید مہدی لکھنوی، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جو انہوں نے مولا عباس کی سوانح حیات لکھی تھی، العبد الصالح۔ اس کتاب میں پیج نمبر 233 233 پر انہوں نے تو بالکل بات ہی ختم کر دی، وہ لکھتے ہیں جی بعض خواتین کا شب عاشور حکم امام صلوات اللہ علیہ سے حرم سرا سے چلے جانا اور بی بی پاک دامن۔ الحمدللہ
یہ عبارت آپ سب واضح دیکھ رہے ہیں. جی مولوی صاحب، تو اس کے بعد تو الحمدللہ کچھ رہ نہیں جاتا. بالکل دو ٹوک الفاظ میں آپ نے دیکھا کئی شیعہ علماء نے اس پر باقاعدہ بات کی، اور آغا مہدی لکھنوی نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. وہ بھی حکم امام حسین سے آئی تھی. تو مولوی علی رضا رضوی صاحب، درایتاً بھی آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ وہ مولا سجاد کی پوتی تھیں. وہ امیر المومنین ہی کی دختر تھیں جو کہ کربلا میں موجود تھیں. بحکم امام حسین وہ یہاں ہندوستان تشریف لائی تھی. اس ٹائم تو انڈیا پاکستان کمبائنڈ تھے، دیٹس وائی آئی ایم جسٹ سیئنگ ہندوستان، ورنہ اب الحمدللہ وہ زینت پاکستان ہے. خیر، اور اس طرح ایک ایک کتاب اٹھا کر اگر بی بی کا میں یہاں آنا ثابت کروں، اس کے لیے مولوی صاحب جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مجھے بہت ٹائم چاہیے اور پوری ایک سیریز چاہیے. پھر بی بی کے معجزات، بی بی کی کرامات، وہ بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا. پھر اس کے لیے مختصراً میں آپ کے سامنے کتاب رکھے دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک آدھ عبارتوں سے، روایات سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. 447 صفحے کی مکمل کتاب اس موضوع پر موجود ہے. جناب محمد بخش قریشی صاحب کی تاریخیں بیبیاں پاک دامنہ، 447 صفحے کی یہ کتاب ہے قریشی صاحب کی. اور اس پر بہت بڑے اکابر علماء شیعہ جس طرح قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب ہیں، آپ کے مسلک اصولی مسلک کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب ہیں، اور بھی بہت اکابر علماء کی، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی اس پر تقریز موجود ہے، اور کچھ نے مقدمہ لکھا اس پر. تو انتہائی معتبر ترین کتاب ہے، بہت سے علماء کی تائید کے ساتھ. جن لوگوں کو کوئی شبہ ہو کہ بی بی یہاں پر نہیں تھی، انہوں نے شیعہ سنی دونوں روایات سے بی بی کا یہاں آنا بحکم سلطان کربلا ثابت کیا اپنی کتاب میں. ویسے اہل سنت کے مصادر میں اگر جائیں تو بعض روایات میں ہے کہ مولا سجاد کے حکم سے یہاں پر آئی تھی، کیونکہ امام تو دونوں ہی ہیں الحمدللہ. کچھ روایات میں سلطان کربلا کے حکم سے، کچھ روایات میں بعد شہادت امام حسین مولا سجاد کے حکم سے. وہ کس کتاب میں ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ہم چلتے ہیں مولوی، بلکہ مولوی نہیں، انجینئر مرزا صاحب کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں جب ان سے اس بابت سوال کیا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں. درگاہ بی بی پاک دامن میں اہل بیت کی قبریں موجود ہیں. یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے وہاں، لہٰذا اس بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کریں. کیا عقیدت وابستہ؟ میں کہتا ہوں جی، اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاکستان کے اندر، دین وٹ آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ قبر پہ حاضری دیں گے، نہ جھکیں گے اور نہ ان کو سجدہ کریں گے، نہ قبر کو چومیں گے، دعا کریں گے ان کے لیے جو عام میت کے لیے کرتے ہیں. رہا صلاۃ والسلام پڑھنا، وہ تو ہر میت کے اوپر آپ کہتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. آپ وہاں جا کے السلام علیکم یا جو ہے وہ ابا عبداللہ حسین ابن علی یہ کہہ لیں، اسے کا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ادھر فرق پڑ جانا ہے میرے بھائی، تو انہی سے پوچھیں کہ اگر انہی چیزوں کی وجہ سے فرق پڑنا ہوتا، ان مزارات کی وجہ سے، اس وقت دنیا میں کافروں کے زیر اثر سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا ہے ہی عراق ہے، اور سارے مزار ادھر ہیں، کربلا بھی ادھر ہے، تو کوئی فرق تو نہیں پڑا. تو بی بی پاک دامن کے مزار سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا. ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ تاریخی سوال ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں مرزا انجینئر صاحب، آپ سے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آپ انجینئرنگ والے کام کریں، آپ جائیں بلڈنگیں بنائیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے دینی معاملات میں دخل دینے کی؟ یا اپنے فرقے کے مولویوں کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں تو لگے رہیں. آپ کو کیا مسئلہ اٹھتا ہے اہل بیت سے بار بار؟ محبت اہل بیت کی چادر منہ پہ اوڑے ہوئے آپ دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی میں تو بہت بڑا امیر المومنین کا چاہنے والا ہوں، میں مولا علی سے بڑی محبت رکھتا ہوں. پھر اندر کھاتے آپ آل محمد کی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت آپ کے ان باتوں کا ہم کتنی مرتبہ جواب دے چکے ہیں. جی اگر مولا حسین کا بھی یہاں حرم ہوتا تو اس سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ اچھا جی، تو اس بات سے تو دنیا کل کو یہ بھی کہے گی کہ شیطان ہزاروں سال اللہ کے پاس رہا ہے، شیطان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ ہدایت دینے سے چوک گیا. عجیب و غریب آپ باتیں کرتے ہیں. پھر اس طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور رسول اللہ سے جتنا پیار اللہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو پھر طائف میں رسول کو پتھر پڑ رہے تھے، اللہ آگے بچا لیتا.
حضرت یہ مطلب نہیں کہ اختیار ہوتے ہوئے معاملات کا کچھ کر نہیں سکتے، مطلب ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عراق میں یہ ہو، عراق میں وہ وقت بھی آیا تھا جب مختار ثقفی نے اٹھ کے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے قاتلان حسین کے، مختصر سی تعداد کے ساتھ لاکھوں قاتلان حسین مار دیے اس نے۔ عراق میں وہ وقت بھی آیا تھا جب ان پر عذاب آیا تھا، لیکن تبلیغ ہر وقت، معجزہ اور کرامت بر وقت۔ اب میں کوئی اتنا شعلہ بیان خطیب نہیں ہوں کہ میں خطابت اور عقلی دلائل سے ہی ان سارے معاملات کو آگے لے کر چلوں۔ میں اب الحمدللہ آپ کے سامنے آپ کے مسلک کے دلائل رکھوں گا باقاعدہ، اور اکابر علماء اہل سنت کے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ پیچھے نہ رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت حضرات میں جن علماء نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، آپ کو ان کی کتابیں پڑھنا چاہیے تھیں، کیونکہ آپ نے اپنی ویڈیو میں واضح کہا ہے کہ جی وہ بہرحال ایک جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جی زیارت حسین کا کیا فائدہ، کہ وہ زیارت حسین کے فضائل انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس پر آپ کو علیحدہ سے ایک جواب آئے گا۔ مولا حسین کی زیارت کرنا کیا معاملہ ہے، کتنا اس کا ثواب ہے، اور یہ کیا کیا عنایات رکھتی ہے، اس کا اہل سنت معتبر ائمہ کی کتب سے پھر جواب آئے گا۔ فی الحال مجھے موضوع سے متنفر نہیں ہونا، ورنہ منہ توڑ جواب دیتا۔ خیر، یہ جی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، تاریخ لاہور کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے جس کتاب کو اہل سنت کے ہاں، تحقیقات چشتی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اتنی موٹی کتاب، یہ لاہور پہ اہل سنت کا انسائکلوپیڈیا آف ریسرچ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیں نا کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، ہزاروں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہوائی باتیں کرنے سے کیا فائدہ، کبھی زبیر علی زئی وغیرہ، ناصر البانی سے باہر بھی نکلیں۔ خیر، اس میں پیج نمبر 159 پر جو انہوں نے چیپٹر لکھا ہے تذکرہ در احوال حضرت بی بی پاک دامنہ صلوات اللہ علیہ، وہ واضح یہاں پر لکھتے ہیں یہ 6 بیبیاں ایک جناب مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کی صاحبزادی ہمشیرہ جناب حضرت عباس کے موسوم با اسم رقیہ المشہور بی بی حاج، اور 5 صاحبزادیاں حضرت عقیل برادر علی کے، جن کے نام یہ ہیں حضرت بی بی تاج، بی بی حور، بی بی نور، بی بی گوہر اور بی بی شہباز، ہم شیرگاؤں حضرت مسلم، حضرت رقیہ المشہور بی بی حاج صاحبہ منقوہہ جناب مسلم تھیں۔ ٹھیک ہے جی، مولا علی کی بیٹی جناب عقیل کی بیٹیاں، سفیر حسین سرکار مسلم ابن عقیل کی بہنیں اور ان کی زوجہ، یہ سب یہاں پر آئے تھے۔ اور نیچے اس کی مزید تفصیل میں لکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مولا حسین کے بارے میں لکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہند جانے کا تم کو ارشاد ہے، پھر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے دونوں فرزند آپ کے پاس رہیں تاکہ آپ کے قدموں پر شہادت پائیں۔ بعد ردوقت حضرت نے قبول فرمایا۔ مولا حسین کے حکم سے وہ یہاں پر آئی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے گھر کا عالم لکھ رہا ہے، کوئی شیعہ عالم نہیں ہے۔ عزیزان، اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں پروگریسو بکس لاہور سے چھپی مفتی غلام سرور لاہوری صاحب کی کتاب موجود ہے، حدیقۃ الاولیاء، حدیقۃ الاولیاء۔ ابھی میں سٹیٹس بھی بتاؤں گا اس شخصیت کا، یہ کون ہے غلام سرور لاہوری۔ پیج نمبر 287 حدیقۃ الاولیاء پر پوائنٹ نمبر 199 میں انہوں نے واضح یہاں پر لکھا ہے کہ خاندان اہل بیت سے یہ بیویاں عقیل بن علی کی 5 لڑکیاں تھیں۔ ٹھیک ہے جی، ویسے یہ عقیل اور علی ان سے ایک مغالطہ ہو گیا۔ خیر، اور یہاں پہ انہوں نے کچھ اضافہ کیا کہ بخوف خاندان بنی امیہ کے ہند کو روانہ ہوئی اور لاہور کے باہر آ کر قیام کیا، کچھ اضافہ ہے کہ بنی امیہ کی وجہ، بنی امیہ ان کی طاقت میں تھے۔ خیر، روایات میں جو بھی اضافہ ہو، بہرحال ان کا یہاں پر لاہور میں آنا الحمدللہ ثابت ہے۔ عزیزان، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ بیویاں یہاں آئی تھیں۔ اب یہ صاحب حدیقۃ الاولیاء کون ہے، اس کا فیصلہ بھی کروا لیتے ہیں۔ کتاب میرے ہاتھ میں عبدالحکیم شرف قادری کی موجود ہے، تذکرہ اکابر اہل سنت، تذکرہ اکابر اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب میں پیج نمبر 317 پر غلام سرور لاہوری صاحب کے بارے میں واضح لکھتے ہیں، مورخ جلیل حضرت مولانا مفتی غلام سرور لاہوری قدس سر العزیز، اور صفحہ نمبر عزیزان اس کا 319 اسی کتاب کا، یہاں پر وہ لکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 میں، حدیقۃ الاولیاء
ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب الحمدللہ یہ بات بالکل ثابت ہے، کتاب بھی مصنف تک ثابت ہے اور اس میں اہل بیت کا لاہور آنا بھی ثابت ہے، اور یہ ان کے اکابرین میں ہے، اہل سنت کے اکابر علماء میں سے ایک. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، الحمدللہ یہ آپ کے گھر کے علماء ہی لکھ رہے ہیں سب کچھ. عزیزان، پھر ان کا کہنا کہ جی جو کرامات بی بی کے لحاظ سے زبان زدہ خاص و عام ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، ان کرامات کا ثابت کرنا بہت مشکل ہے. جی اچھا، آئے مرزا صاحب اب آپ کے سامنے کرامات کو بھی اس عالم سے ثابت کریں گے جس کے حوالے آپ کے اپنے منہ سے جنہیں اکابرین مانتے ہیں اپنا، وہ بھی دیا کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. جی اول تو اس شخصیت کی توثیق کی ضرورت نہیں، آپ کے شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی ابن حجر الشافعی صاحب صواعق المحرقہ، ان کی کتاب فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 320، یہاں پر لکھتے ہیں جی اولیاء اللہ کی کرامات. اس چیپٹر میں جواب دیتے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں. اہل سنت کے نزدیک اولیاء کی کرامات برحق ہیں. عزیزان، پھر مرزا صاحب کہیں گے جی یہ ابن حجر مکی جو تھے یہ شافعی المسلک تھے، ہم تو کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، ہم سادے اہل سنت ہیں، ہم سمپل اہل سنت ہیں، ہم ائمہ اربعہ کی کسی مسلک کی تقلید نہیں کرتے. چلے ٹھیک ہے. اب اس بندے کی توثیق پہ مرزا صاحب آپ کو وہ حوالہ دینے جا رہا ہوں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ میرے ہاتھ میں آپ کے امام مفتی اسحاق جھالوی صاحب کی کتاب موجود ہے، مقصد حسین صلوات اللہ علیہ، مقصد حسین. اس کتاب میں صفحہ نمبر 184 پہ وہ واضح لکھتے ہیں، ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جی ماشاءاللہ، مرزا صاحب جب آپ کے اکابرین اس شخص کو مانتے ہیں، وہ اس کے حوالے باقاعدہ اپنی کتابوں میں دے رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور الحمدللہ بی بی کی کرامات اور معجزات ثابت ہیں، اور وہ کرامات وہ معجزات ان کے نشان آج بھی بی بی کے در پر موجود ہیں. خالی جولیاں بھر رہی ہے علی کی بیٹی. بی بی کی الحمدللہ وہ درخت جس سے باقاعدہ کرامات صادر ہوتی ہیں وہ آج بھی بی بی کے ذریعے مقدس کے پاس موجود ہے. اور اس طرح کے بہت سارے معجزات اور کرامات ہیں بی بی کا یہاں پر آ کے دنیا کو اسلام پر لانا، حتیٰ کہ بعد از حیات دنیا کا بی بی کے در پر آ کر کلمہ پڑھنا، اسلام میں داخل ہونا، یہ معجزات زبان زد خاص و عام ہیں اور برحق ہیں. آپ کے اکابرین کا الحمدللہ فتویٰ بھی موجود ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کو یہی ضد لگی ہے کہ جی بی بی یہاں ہیں کہ نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا، یہ ہے وہ ہے، الحمدللہ وہ بھی ہم اکابرین سے دکھا چکے ان کا یہاں آنا. روایات میں الفاظ میں کچھ اختلاف ہے لیکن ان کے یہاں آنے پہ اختلاف کسی کو نہیں ہے، الحمدللہ ہم دکھا چکے. پھر بھی آپ کس مسئلے کو حل کیے دیتے ہیں مرزا صاحب؟ ایک کتاب پڑھ لیں، چلے ساری کتابیں چھوڑیں، کرامات بھی بی بی کی ثابت ہیں، معجزات بھی ثابت ہیں، آپ کے اکابرین اپنی کتابوں میں لکھ کے بھری جا رہے ہیں چیزوں کو، چلے ان سب کو چھوڑ دیں، ایک کتاب میں آپ کو کہتا ہوں وہ پڑھ لیں بس. یہ محقق محمد الیاس عادل اہل سنت کے، ان کی کتاب سیرت بیبیاں پاک دامنہ، یہ مرزا صاحب یہ پڑھ لیں آپ. اس میں انہوں نے کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، تاریخی لکھا سکتے ہیں، تاریخی سوال ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ نہیں، تو پتہ کریں. آپ کے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں بی بی کے یہاں آنے پر، صرف شیعہ نہیں، اہل سنت حضرات نے بھی پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ. تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ علماء اہل سنت تسلیم کر رہے ہیں، ایک عالم اہل سنت اپنی پوری کتاب لکھ رہا ہے اس موضوع پہ، آپ کو کس بات کا مرور اٹھ رہا ہے پھر مرزا صاحب؟ اللہ جانے لبادہ ناسبیت کتنی آپ ماشاءاللہ چالاکی سے اوڑھتے ہیں محبت اہل بیت کا چولا بنا کے. تو یہ چالاکیاں الحمدللہ مرزا صاحب ہمارے سامنے نہیں چلتی ہیں، سمپل از دیٹ. آپ کے علماء اس موضوع کو مانتے ہیں، اکابر علماء، اور پوری کتاب موجود ہے اس جسٹیفیکیشن کے لیے. سو پلیز both of you just improve your knowledge. Thank you. Jazakallah and Allah Hafiz. سیدان دی نوکری